اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مریم ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ معاد ہے۔ معاد یعنی قیامت، قیامت یعنی قبروں سے اٹھائے جانا، دوبارہ اٹھائے جانا۔ معاد کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اکثر لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، اکثر لوگ موت کا نام لینا پسند کیوں نہیں کرتے، اکثر لوگ موت کا خوف کیوں رکھتے ہیں، اکثر لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں۔ لوگوں کی موت سے ڈرنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت فنا ہونے کا نام ہے، موت نیستی کا نام ہے، موت نابودی کا نام ہے، موت فنش ہونے کا نام ہے، موت اینڈ ہونے کا نام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت نیستی کا نام نہیں ہے، موت نابودی کا نام نہیں ہے، موت اینڈ ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ پھر یہ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں کوئی نیک اعمال ہی نہیں کیے ہوتے، اس لیے یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ ایک مثال دیتی چلوں، جیسے ایک خطرناک مجرم ہے، وہ جیل سے عدالت لے جانے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے اتنے جرم کیے ہیں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جو مجھے عدالت لے جایا جائے گا تو مجھے وہاں سخت سزا دی جائے گی، اس لیے وہ بہت گھبرائے گا۔ اس لیے بعض لوگ اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثریت تو موت سے ڈرتی ہے، اکثریت تو قبرستانوں میں جانے سے ڈرتی ہے، اکثریت تو مردوں کے پاس جانے سے ڈرتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، جو موت کا خوشی سے استقبال کرتے ہیں۔ آخر ان کے موت سے نہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ لوگوں کی موت سے نہ ڈرنے کی بھی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت اینڈ ہونے کا نام نہیں ہے، موت نیستی کا نام نہیں ہے، موت نابودی کا نام نہیں ہے، موت فنش ہونے کا نام نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال سیاہ نہیں ہوتے، انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو دیکھیں تو مولا علی کی ذات اسوہ ہے، جو موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے لا ابن ابی طالب اناسا بالموت من الطفل بصدری امی، کہ مولا علی موت سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ماں کی گود سے محبت کرتا ہے، اس قدر عشق کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ماں کی گود سے عشق کرتا ہے۔ ایک میں مثال دیتی چلوں کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس کے پاس 10,000 کا جعلی نوٹ ہوتا ہے، وہ ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے، اسے آم کی پیٹی خرید لیتا ہے، اور دکاندار سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بے وقوف بنا کر میں نے منافع کما لیا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس بچے نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ اسی طرح ہم موت کو بے وقوف بنا کر اس سے ہمیشہ کی زندگی لے لیتے ہیں، اسے چند دن کی رنگینیاں دے دیتے ہیں۔ اب میرا یہاں بہت ضروری سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت اختتام ہے یا آغاز، موت انتہا ہے یا ابتدا، موت شام ہے یا صبح، موت اختتام ہے یا آغاز۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون قل ان الموت الذی، کہہ دو موت وہ ہے، قل ان الموت تفرون منہ، جسے تم بھاگتے ہو،
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پھر وہ تم سے ملاقات کرے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس کے پاس لٹائے جاؤ گے، اس کی طرف لٹائے جاؤ گے تو جو حاضر اور غائب کو جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اس کی خبر دے گا جو تم نے اعمال انجام دیا ہیں. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت کو سمجھتے ہیں غافل، جو غافل لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو بے خبر لوگ ہیں، وہ موت کو سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، موت کے بعد زندگی کا اختتام ہو جائے گا. لیکن ان کی بات تو سچ ہے، ان کی بات تو سچ ہے، موت کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت ختم ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی زندگی کا آغاز بھی ہوگا. اس کے موت ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ نئی زندگی کا آغاز بھی ہوگا. تو ہم یہاں یہ آپ کو پتہ ہے کہ موت کا موضوع بہت وسیع ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے.